تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکی میں لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان جچتی تھی نہ آنکھوں میں جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ السلام علیکم ناظرین، یہ جو شعر ابھی پڑھا گیا وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ان مجاہدین کے لیے لکھا جو کہ دنیاوی عیش و عشرت کو خیر بات کہہ کر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور ان کے دین کی سربلندی کے لیے میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں۔ ان کی طاقت تعداد نہیں بلکہ ایمان ہوتی ہے، اور ایسے ہی ایک مجاہد کو اسلامی تاریخ ارطغرل الغازی کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے نہ صرف اسلامی ریاستوں کی اندرونی خانہ جنگی کو ختم کرنے کی کامیاب کوششیں کی بلکہ سیم ٹائم پر غیر اسلامی قوتوں یعنی صلیبی جنگجوؤں اور منگولوں کا بھی ڈٹ کر کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ انہی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے موجودہ جمہوریہ ترکی نے ایک ڈرامہ سیریل بھی بنایا ہے جو کہ درلش ارطغرل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پاکستان میں اسے اردو ڈبنگ کے ساتھ ارطغرل غازی کے نام سے دکھایا جاتا ہے۔ ہم اپنی اس یوٹیوب سیریز ارطغرل غازی اردو ایکسپلینیشن کے اندر اسی ڈرامے کے کچھ اہم پہلوؤں کا تاریخی حوالوں کے ساتھ جائزہ لیں گے۔ میں ہوں سلمان گوانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل گوانی اپڈیٹس۔ روایت کے مطابق میں اپنے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس سیریز کی مزید قسطیں اور اگلی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ ہم اپنی سیریز کی پہلی ویڈیو میں ارطغرل غازی کے قریبی فیملی ممبرز یعنی ان کے گھر کے افراد کے بارے میں جانیں گے۔ ارطغرل غازی کا تعلق ترک قوم کے ایک بڑے قبیلے کائی قبیلے سے تھا۔ کائی قبیلے کی تاریخ اور ان کے اہم افراد پر ہم ایک علیحدہ ویڈیو بنائیں گے جس کا لنک آپ اس ویڈیو کے آخری میں دیکھ سکیں گے۔ سیریز کے آغاز میں اس قبیلے کے سردار سلیمان شاہ ہوتے ہیں جو کہ ارطغرل کے والد بھی تھے۔ یہ قبیلہ کچھ وقت پہلے منگولوں کے حملے اور تباہ کاریوں کی وجہ سے اپنے آبائی وطن سینٹرل ایشیا کو چھوڑ کر ترکی کے اس علاقے میں آباد ہو چکا تھا جو کہ موجودہ ترکی میں اہلت کے نام سے مشہور ہے۔ سلیمان شاہ ایک نہایت ہی طاقتور اور بہادر سردار تھے جو کہ اپنے قبیلے کی روایتوں، اسلامی اقدار اور اصولوں کو ہمیشہ مقدم رکھتے تھے اور ان کا پاس رکھنے کے لیے کسی بھی قسم کا خطرہ مول لینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پورا قبیلہ ان کی بہت عزت کرتا تھا اور انہیں بہت چاہتا تھا۔ سلیمان شاہ کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی دوسری بیوی جو کہ ارطغرل غازی کی ماں بھی تھی ان کا نام ہائمہ تھا، جنہیں ان کے قبیلے والے ہائمہ انا یعنی مدر ہائمہ کے نام سے بلاتے تھے۔ اپنے شوہر کی طرح یہ بھی ایک باہمت اور پرعزم خاتون تھی۔ اپنے بچوں اور خاندان پر بے پناہ مصیبتیں آتے دیکھنے کے باوجود اپنے عزم سے بالکل نہیں ہٹی اور ہمیشہ اپنے بچوں اور اپنے شوہر کی ہمت بڑھائی انہوں نے۔ ان میں وہ تمام خوبیاں موجود تھی جو کہ قبیلے کے سردار میں ہونی چاہیے۔ سلیمان شاہ کی پہلی بیوی سے ایک اولاد بھی تھی جن کا نام گندوگدو تھا۔ گندوگدو ارطغرل غازی کے بڑے بھائی اور سلیمان شاہ کے بعد ان کے قبیلے میں جانشین کی حیثیت سے ان کے متوقع اور سب سے مضبوط امیدوار بھی تھے۔ سردار کے بیٹے کی حیثیت سے وہ تمام جنگی فنون میں مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ قبائلی امور، سیاست اور ڈپلومیسی یعنی سفارت کاری میں بھی بہت مہارت رکھتے تھے اور قبیلے کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ ہی پیش رہتے تھے۔ سلیمان شاہ کے دوسرے فرزند کا نام سنگرتکین تھا جو کہ ارطغرل غازی کے بڑے بھائی بھی تھے۔ سیریز کے آغاز سے پہلے ہی وہ منگولوں کے ہاتھوں گرفتار ہو چکے تھے اور اس قبیلے کی اہلت ہجرت کے دوران وہ ان کے ساتھ موجود نہیں تھے۔ قبیلے کے تمام لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سنگرتکین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جبکہ ان کی ماں ہائمہ انا کو اس بات کا مصمم یقین تھا کہ سنگرتکین اب بھی زندہ ہے اور بہت جلد وہ اپنی فیملی کو تلاش کرتے ہوئے اہلت پہنچ جائیں گے۔ سلیمان شاہ کے تیسرے فرزند ارطغرل غازی تھے جو کہ تلوار بازی اور جنگی فنون میں اپنے تمام بھائیوں سے بہت ہی بہتر تھے۔ ان کی ان خصوصیات سے ان کا پورا قبیلہ واقف تھا اور اسی لیے وہ ان کو بہت چاہتا اور پسند بھی کرتا تھا۔
अर्तुरुल गाजी ने हमेशा अपने कबीले, इस्लामी इक़दार और आलम इंसानियत के लिए आवाज़ उठाई और इसके लिए वो कभी भी किसी भी किस्म का ख़तरा मोल लेने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करते थे। सुलेमान शाह के चौथे फर्जंद का नाम दीनदार था, जो कि इस सीरीज़ के आगाज़ में 15 साल के एक नौजवान है और तलवारबाजी और दीगर जंगी फ़नून सीख रहे हैं। दीनदार अपने बड़े भाई अर्तुरुल को हमेशा दिल से अपना रोल मॉडल तस्लीम करते आ रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है कि बड़े होकर अपने बड़े भाई अर्तुरुल जैसा बनकर दिखाएं। सीरीज़ के आगाज़ में सुलेमान शाह के पहले फर्जंद की शादी हो चुकी होती है, यानी गुंदोगदो। गुंदोगदो की बीवी का नाम सिलजान खातून है, जो कि सुलेमान शाह के बचपन के करीबी साथी अलबतिकीन या सुंगर की बेटी थी। सीरीज़ के आगाज़ से पहले अलबतिकीन या सुंगर ने कुछ लोगों के बहकावे में आकर सुलेमान शाह के ख़िलाफ़ बगावत कर दी थी, जिसके नतीजे में सुलेमान शाह ने अपने हाथों से उनको कत्ल कर दिया था। तब से सिलजान खातून अपने बाप का बदला लेने के लिए सुलेमान शाह की दुश्मन बन गई थी और इसी मकसद के लिए उसने सुलेमान शाह के सबसे बड़े साहिबजादे गुंदोगदो से शादी भी की थी। इसके अलावा अर्तुरुल के करीबी घर वालों में एक और भी अहम खातून थी और वो थी सिलजान खातून की छोटी बहन गोगजी। गोगजी ने बचपन से ही सुलेमान शाह के घर में उनकी सरपरस्ती में ही होश संभाला था और इसलिए वो उन्हें अपनी बाप की जगह समझती थी। वो अपनी बड़ी बहन सिलजान से बहुत मुख्तलिफ थी और उन्होंने अपने दिल में कभी सुलेमान शाह के लिए नफ़रत नहीं रखी। गोगजी बचपन से अर्तुरुल को बहुत पसंद करती थी और उससे शादी की ख्वाहां थी और उनके इस एहसास को उसकी बड़ी बहन सिलजान बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी कर रही थी और वो इस कोशिश में थी कि गोगजी की शादी अर्तुरुल गाजी से कर दी जाए ताकि सुलेमान शाह की मौत के बाद वो दोनों बहनें यानी सिलजान खातून और गोगजी दोनों सरदारों यानी गुंदोगदो और अर्तुरुल की बीवियां बन के इस कबीले पर राज करें। नाजरीन, ये था एक मुख्तसर सा खाका अर्तुरुल गाजी की करीबी फैमिली मेम्बर्स का। अगर आप इस सीरीज़ से मुतल्लिक दीगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल्स शो हो रहे हैं, उन पर क्लिक करके आप ये वीडियोस देख सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफ़िज़।